الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب آپ ہمارے رب ہیں ثم استقاموا پھر اس بات پر وہ قائم رہتے ہیں استقامت کے ساتھ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون پھر ان کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا یہی لوگ جنتی لوگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کے جو لوگ کرتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا معاملہ کرو حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کیوں احسان کا معاملہ کرو اس لیے کہ وہ تمہاری ماں جو تم کو اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ اور پھر حمل کے وقت وہ تکلیف کے ساتھ لیے پھرتی ہے پیدائش کے وقت تکلیف اٹھاتی ہے وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا پیدائش کے بعد پھر تجھے لیے پھرتی ہے اور 30 مہینے تک کہ وہ تجھے اٹھائے رکھتی حتی اذا بلغ اشدہ یہاں تک کہ تم ایک مضبوط قوت و طاقت کے ساتھ پہنچتے وبلغ 40 سنہ اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہو پھر کہنے والا کہتا ہے قال ربی اوزینی اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کی جو آپ نے میرے والدین کے ساتھ کیا ہے یہ کہ میں اچھا عمل کروں اچھا کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں یا والدین راضی واصلح لی فی ذریتی اور ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائی اس کی اصلاح فرما دی انی تبت الیک اور میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اولئک الذین نتقبل عنہم
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسی دعا کرنے والوں کی میں دعا کو قبول کر لیتا ہوں اور ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہوں اور ان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہوں، اور یہ ایسی دعا کرنے والے لوگ جنتی لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، 26ویں جز کی یہ آیت مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلی جو آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور دو چیزیں دی ہے، ایک تو زندگی دی ہے اور اس کی مدت میں نے مقرر کر دی ہے، اور جتنی بھی دنیا میں نعمتیں تم کو حاصل ہے اور جو کچھ حاصل ہوگی اس کی بھی مقدار اور اس کی عمر اور اس کا وقت مقرر ہے۔ تم اپنے سے نہ اس کو گھٹا سکتے ہو نہ تم اس کو اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہو، یعنی تمہاری عمر بھی مقرر ہے، تجھے دی ہوئی نعمتیں بھی مقرر ہے، یعنی مقرر اور مقدر سے زیادہ تم حاصل بھی نہیں کر سکتے ہو، اور نہ میں تجھے اس میں کوئی کمی ہونے دوں گا۔ لہذا تم مجھ پر ایمان رکھو، مجھ سے اعراض مت کرو، اور میں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہوں اور اس کی ساری نعمتوں کا میں نگہباں و نگراں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی باتوں کی طرف تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے چند آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ صبر کیجیے، ان لوگوں کی باتوں سے زیادہ آپ پریشان مت ہوئیے، اور ان لوگوں کی باتوں سے آپ زیادہ رنجیدہ بھی مت ہوئیے، اس لیے کہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ کو دیکھتا نہیں اس لیے مانتا نہیں، لیکن یہ اپنے ماں باپ کی بھی نافرمان ہوتے ہیں، جبکہ وہ 24 گھنٹہ اپنے ماں باپ کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر گاہے بگاہے آپ کو کوئی تکلیف لوگوں سے پہنچتی ہے تو آپ صبر کیجیے، اس کا ہے بدلہ میرے پاس، اور اس کے بدلے کے اعتبار سے، اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو میں بدلہ دوں گا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کو اور اپنے اللہ کو، اپنے خالق و مالک کو بڑی مضبوطی سے عقیدت و محبت سے مانتے اور ہر حال میں مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ایک تذکرہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی وہ ہر حال میں کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب بندہ پوری دنیا سے کٹ چھٹ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مالک میرا رب کون اللہ ہے، تو پھر اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو اپنی طرف سے خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے، پھر خاص ان پر اللہ اپنی شفقتوں کا نزول فرماتا ہے، عزتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک مرد مومن، ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ ہمیشہ جس حال میں بھی ہو وہ یہی کہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ اس کے کہنے پر اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، ایسا نہیں کہ ڈھلمل اگر مگر ادھر ادھر ہو جائے۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لوگ کتنا مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، پاؤں سے دباتے تھے، زمین پر گھسیٹتے تھے، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتے تھے، زبان باہر نکل جاتی تھی، گرمی کی شدت سے جسم کے چربی پگھلنے کے قریب ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی کیا کہتے، اللہ احد، اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ استقامت، ڈٹے رہے اس پر۔ پھر انجام کیا ہوا، اس کا بدلہ اللہ کیا دیا، اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے رات و دن کی ان کی آواز کے سسٹم میں فٹ کر دیا کہ جب تک کہ حضرت بلال اذان نہ پکارے نہ رات ہوتی تھی نہ دن ہوتا تھا۔ عزت تو اتنا پھر دیا کہ جب مکہ والے فتح مکہ کے وقت جمع ہوئے، سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہوئے، کعبے کے ارد گرد کھڑے ہوئے، تو آج اللہ نے بھی اپنی شان اور اپنی قدرت سے اور اپنی وہ شفقت و کرم کی بنیاد پر نبی سے کہا کہ آج میرے گھر کے چھت پر اس بلال کو چڑھا دو جس کو لوگ پاؤں سے کچلا کرتے تھے، دبایا کرتے تھے۔ یہ کیا استقامت، جمے رہے، ہٹے نہیں، کٹے نہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑے، جو کچھ ہو جائے گا میں اب اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی بلال کدھر ہو،
اس لیے کہ وہ ایک غلام کے درجہ اپنے کو سمجھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ سامنے تھے، اسی لیے نبی کو پوچھنا پڑا بلال ہو کدھر؟ آ کے لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں، آ کے کعبے کے چھت پر چڑھو، اے فلاں تو چڑھاؤ اس کو۔ حضرت علی کو حکم ہوا، علی کعبے کے چھت پر بلال کو چڑھا دو، فلاں اس کو چڑھاؤ۔ صحابہ پکڑ کر کے اوپر چڑھا دیے، حضرت بلال کی بھی آشان کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں آج جس کو تم پاؤں سے رگڑتے تھے، جس کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، تم کو ذلیل کرتے تھے، جب انہوں نے جب مجھ کو اپنا رب مانا، ربنا اللہ، اور پھر اس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، کچھ بھی ہو جائے، مرنا جینا بھی اسی میں، تو آج ان کی عزت یہ دیکھو کہ میں اپنے گھر کے چھت پر چڑھا دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہے ایمان، یہ اللہ سے محبت۔ آج تو ہم لوگ ایک کیجی گوشت کے خراب ہونے پر اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اگر ہمارے جیب سے کچھ تھوڑی سی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو اپنا ایمان ہم سودا کر دیتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیا کر رہا؟ کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ ایسے کلمات لوگ بولنے لگتے ہیں، ایسی آوازیں زبان سے نکلنے لگتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب کون؟ اللہ ہے۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، غم ہو، خوشی ہو، ربنا اللہ۔ اس پر اگر اس نام پر کوئی مصیبت، پریشانیاں اس نام کے لینے سے آ جاتی ہے تو اس وقت قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، کیا ہے کرنا کر لو، لیکن کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب مقابلہ جادوگری کے ذریعے سے فرعون نے کروایا تھا، اور ہزاروں جادوگر آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اپنا کرتب دکھائیں، وہ لوگ اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو ڈال کر کے سانپ بنا کر کے دکھائیں جادو کے فن سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی لاٹھی کو ڈال دیے جو ایک بڑا اژدہا بنا اور سب کا نگل گیا سانپ میں۔ جتنے میدان میں دوڑ رہے تھے جادوگر فنکار تھے، وہ فن کو سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو انہوں نے ڈالا ہے یہ جادو سے نہیں بلکہ اس میں خدائی طاقت ہے، اس میں معجزہ ہے۔ حقیقت کو سمجھ گئے، جوہری جوہر کو سمجھتا ہے، سونار سونے کی حقیقت کو جانتا ہے، علم والا علم والے کو پہچانتا ہے، جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اپنے فن کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ سارے جادوگروں نے سمجھ گیا موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیے ہیں یہ جادو نہیں ہے، اس میں اللہ کی طاقت ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حقیقت کو سمجھتے ہی ساتھ وہ لوگ کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیے فرعون میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے خدا پر، یعنی اللہ پر۔ فرعون نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پھانسی پر لٹکا دوں گا، جینے نہیں دوں گا۔ تو میرے حکم کے بغیر تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے سپورٹ کر کے مجھے شکست دکھایا اور تو ایمان لے آیا، اب تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا۔ ابھی وہ ایک مرتبہ صرف ایک حقیقت کو سمجھے تھے، وہ فوراً سارے جادوگر جس کی تعداد ہزاروں کی ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، کیا بولے؟ اے فرعون فقض ما انت قاض، جو کچھ تم کو کرنا کر لے، لیکن حقیقت ہم سمجھ چکے ہیں، اب میں بدل نہیں سکتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ہم لوگ تو ایمان کو ایک سیاست کا درجہ دے دیے، کیا دیے؟ جس طرح سیاسی لوگ بدلتے رہتے ہیں نا، اسے آج کا مسلمان بھی بدلتا رہتا ہے۔ اگر پارٹی جیت گئی تو جھنڈا اس کا لے لیا، پارٹی شکست کھا گئی تو جھنڈا گرا دیا، ایسا ہی ہے آج یہی دیکھ ہے، انتظار میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، دیکھیں گے کون اسرائیل کامیاب ہوتا ہے یا فلسطینی غریب نہتے مسلمان کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کامیابی اسرائیل کی ہے تو خدا اس کے ساتھ ہے، یہی سمجھ رہا ہے لوگ۔ اور اگر یہ غریب نہتے مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو سوچیں گے، غور کریں گے، غور کریں گے۔ تو آج تو ہم لوگ اس حال میں اپنے ایمان کو رکھے ہوئے، ایک سیاسی درجہ دے کر کے مسلمان ایمان کو سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس خاندان میں ہم پیدا ہوا اور جس خاندان کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھے ہیں،
ہم کو اسی پر جینا بھی ہے اور اسی پر مرنا بھی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم یہی کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے، اس پر ہم قائم رہیں گے، لٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی ہے، جس کی دنیا ہے اس کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے ہی کوئی دنیا میں مثال دینے والا کہ جانے والا جا رہا ہو تو اپنے ساتھ اپنی دنیا کو لے جا رہا ہو، اس لیے بس اتنے ہی لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تمہاری دنیا کتنی ہے؟ اتنی ہے، جو کچھ تم نے کھایا یہ تیری دنیا، جو کچھ تم نے پہن لیا یہ تیری دنیا، اور جو کچھ تم پہن کر کے جا رہے ہو یہ تیری دنیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو کھایا تیری دنیا، جو پہن رہا ہے، زندگی جس کپڑے پر گزار رہا ہے، تن کو ڈھانک رہا ہے، یہ تیری دنیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور جب جاؤ گے، جو پہن کے جاؤ گے یہی تیری دنیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہی کفن، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر بہت برانڈ کپڑے پہننے والے ہم لوگ، بڑا قیمتی پسندیدہ کپڑا پہننے والے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ کفن خریدنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کفن کا کپڑا دیجیے، کیا دیجیے؟ کفن کا دیجیے، متوسط دیجیے، زیادہ اعلیٰ کوالٹی نہیں، نہ زیادہ گھٹیا، ایک دے دیجیے، بس کفن ہے، کیا ہے؟ کفن دینا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت اور سنت ہے کہ اللہ نے ایمان کی بدولت اتنا بھی دے کر کے بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ تو کپڑا پہن کر کے آؤ، وہ کفن۔ پھر یہاں بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، مردوں کا کفن 3 اور عورتوں کا کفن کے کپڑے چادر 5، کتنے؟ 5۔ اللہ نے وہاں بھی عورتوں کا خیال رکھا کہ تم حیادار ہو، پردے دار ہو، ہم تم کو عزت سے بلا رہے ہیں، تیرے کپڑے اور تیری چادریں میں بڑھا دیا مردوں کے مقابلے میں، تاکہ تیرے جسم کا ایک حصہ بھی کسی طرح سے بھی نمایاں نہ ہو۔ اس لیے مردوں کے لیے 3 کپڑے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے، کپڑے بڑھائے گئے ہیں عورتوں کے لیے، کیوں؟ یہ پردے والی چیز ہے۔ افسوس ہے آج ماں بہنیں اپنے دوپٹے اتار کر کے گھوم رہی ہیں، جس پروردگار اور جس پیارے نبی کی شریعت نے 5 کپڑے دے کر کے بلا رہا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، دنیا ہماری اور آپ کی کتنی ہے؟ جو کھایا، جو پہن رہے ہیں، اور جو ساتھ میں 2 گز کفن کے کپڑے لے کے جائیں گے، اتنا ہی ہے۔ جب حقیقت اتنی ہے تو ہر حال میں یہی کہیے میرا اللہ، اور اسی پر قائم رہیے، اسی پر قائم رہیے۔ تو اللہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں میرا رب اللہ، پھر اس پر اگر کوئی مصیبت، کوئی طنز، کوئی تانا، کوئی کہ اچھا یہ کیسا مسلمان، دیکھ یہ دیکھو ایسا مسلمان، یہ ایسا مسلمان، صبر کیجیے، ملامت کو برداشت کر لیجیے، اس کے طنز کو قبول کر لیجیے، صرف اللہ کے لیے قائم رہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا بھی تیرے لیے خوف نہیں اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں۔ جب خوف کا مقام ہوگا قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں، ایسے لوگ بالکل سکون سے جائیں گے، اطمینان سے جائیں گے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ فرمائے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جنتی ہوں گے، جنتی خالدین فیہا، خالدین، ان کا بدلہ ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہم کو مانا، ربنا اللہ کا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک واقعے اور ایک حالات کو بتا کر کے تسلی دی کہ اگر میرے لیے کوئی برا بھلا کہتا ہے، مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، وہ زندہ کرے گا، کیا کرے گا، اے میرے نبی آپ اس سے مایوس مت ہوئیے، اس سے مایوس مت ہوئیے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں
آنکھوں سے، پھر بھی اس کو نافرمانی، ان کی نافرمانی وہ کر دیتے ہیں، تو مجھے تو دیکھ نہیں رہا بندہ، اس لیے اگر میری نافرمانی کر رہا ہے تو میری نافرمانی کی وجہ سے آپ غم میں مت جائیے، آپ کسی طرح سے۔ لہذا والدین کی مقام و مرتبہ اور والدین کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو اللہ نے بتایا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو، انسان سے ہر انسان، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسان، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہم نے حکم دیا ہے، میری وصیت اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، نیکی، بھلائی، خیر کا معاملہ کرنا ہمیشہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر حال میں کرتے رہنا، ہر حال میں اس کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ اپنی عبادت کی دعوت دیا، وہیں ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی اور سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کے بعد اگر تم کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا چاہتے ہو تو اول درجہ کس کا ہے؟ ماں، باپ کا ہے، ان کے ساتھ کرنا، اور باپ سے بھی زیادہ درجہ اللہ نے ماں کا رکھا ہے۔ کیوں؟ ماں کے لیے اللہ نے بہت ساری ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں، اور ان کے ساتھ میں جو تکالیف ہوتی ہے اور جو ماں برداشت کرتی ہے وہ باپ نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر میں ماں کے ایک حالات کو ذکر کیا، یہ فرمایا کیوں میں کہہ رہا ہوں حملتہ امہ، ذرا دیکھو تمہاری ماں تم کو حمل کے وقت میں لیے پھرا کرتی ہے، بوجھ برداشت کرتی تمہیں تکلیفوں کے ساتھ، وہ اٹھتی ہے تو تکلیف کے ساتھ، بیٹھتی ہے تو تکلیف کے ساتھ، چلتی ہے تو تکلیف کے ساتھ، تم حمل میں جب تک کے رہتے ہو، اور ایک دو دن نہیں، کتنے 9 مہینے تک کے، اللہ اکبر۔ ذرا کھانا اگر 2 روٹی زیادہ کھا لیں تو پیٹ میں رکھنا اور اس کا سہنا مشکل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر آدمی اپنی حیثیت سے جو اس کے معمولات ہے، مثلا 2 روٹی برابر کھاتا ہے، لیکن آج کسی دعوت میں موقع مل گیا تو 3 روٹی بڑھا دیا، 5 کھا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ پھر پیٹ پکڑتا ہے، پھر وہ درد محسوس کرتا ہے، پھر وہ پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ ذرا اچھا لگ رہا تھا 2 روٹی، ذرا 2 لقمہ زیادہ کر دیا۔ سوچئے، غور کیجئے، ایک روٹی کے ٹکڑا بڑھ جانے سے ہمارا پیٹ برداشت نہیں کر پاتا ہے، لیکن ایک ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو لیے پھرتی ہے، اٹھنے میں تکلیف، اللہ خود بیان کر رہا ہے، اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، پھر یہ تکلیف کب؟ اس سے بھی زیادہ وہ تکلیف ووضعتہ کرہا، کہ جب تمہاری ولادت ہوتی ہے، پیدائش کے وقت کی تکلیف، اللہ اکبر، خود اللہ ذکر کر رہا ہے۔ غور کیجئے کہ انسان سے انسان دنیا میں آتا ہے، وہ کیا تکلیف اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کا حق تم دنیا میں ادا نہیں کر سکتے ہو، ماں کا حق۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو بوڑھی ماں جو بستر سے لگی ہوئی تھی کہنے لگی، بیٹا دل چاہتا ہے کہ کعبے کی طواف کرتی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں کراتی ہوں۔ کندھے پر اٹھائے اور بچے کی طرح گود میں لے کر کے اپنی ماں کی طواف کرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف فرما رہے ہیں اس وقت میں، یا آپ طواف سے فارغ ہو کر کے کسی ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان ایک بوڑھی ماں کو ایک بچے کی طرح گود کندھے پر لے کر وہ 7 چکر لگا۔ نبی کی جب جب نظر پڑ رہی آپ مسکرا جاتے ہیں، آپ کا دل بہت خوش ہے۔ جب طواف سے فارغ نوجوان ہوا تو نبی کی خدمت میں قریب پہنچا، کہا یا رسول اللہ یہ میری بوڑھی ماں ہے، بستر سے لگ گئی، چلنا پھرنا مشکل ہے، آج انہوں نے خواہش کی اسی لیے میں ان کو طواف کے لیے لے آیا۔ اے اللہ کے رسول میں نے حق ادا کیا نہیں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری ماں کے جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہو جائے، وہ پک کر کے اس میں خون اور پیپ بھر جائے، اور پھر تم اپنی زبان سے اس کو چوس کر کے تم صاف کرو،
سنو، تم اس وقت کی ایک وقت کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو جو تیری ولادت اور پیدائش کے وقت ماں کو جو تکلیف پہنچی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ولادت کے وقت کسی عورت کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا ماں کی قدر اور ماں کی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ خود ذکر فرما رہا ہے، کسی عالم کا بیان نہیں ہے، کسی مفتی کا بیان نہیں ہے، کسی اور کا بیان نہیں، بلکہ اللہ فرمایا امہ کرہا، وہ اٹھاتی پھرتی ہے تیری ماں، اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور جس وقت میں تیری ولادت اس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ابھی نہیں معاملہ حل ہوا، بلکہ پیدائش کے بعد پھر تجھے لیے پھرتی، وحملہ، پھر اٹھانا بیٹھانا سلانا کھلانا، یا اللہ نیند کی قربانیاں، یا اللہ یہ ساری چیزیں کتنے دنوں تک کی؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ دودھ پینے کی مدت تک کہ تجھے اسی طرح کرتی ہے، ابھی فری نہیں ہوئی ہے ماں، بلکہ ابھی بھی وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے تک کے تجھے وہ سنبھالتی رہتی ہے اس کیفیت میں، تیری ٹھنڈی، تیری گرمی، تیری آہ، تیرا رونا، تیرا رات میں اٹھ جانا، بستر کا گیلا کر دینا، کپڑے کو بھگا دینا، یہ سب تیری ماں برداشت کرتی رہتی ہے۔ لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اتنی ساری قربانیاں دینے والی ماں اور باپ کی ناقدری کر دے تو اے میرے محبوب، مجھے تو کہاں میرا بندہ مجھے دیکھا ہے، اگر میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس پر آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ماں باپ کی محنت اور اس کی قربانی بہت عجیب ہے، لیکن ہاں وہ ماں بھی ہو، وہ باپ بھی ہو، وہ ماں بھی بنے ہو، جس طرح درجہ دیا ہے اسی طرح اس کو اپنے درجے کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ماں کیسی ماں ہے جو آج کبھی اپنی اولاد کو بے حیا بنا دے؟ وہ ماں اپنے درجے کو بھلا دیتی ہے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام اور رتبہ دیا ہے، جو اپنے ایمان اور حیا کی چادر اتار کر کے اللہ کو ناراض کرتے پھرتی ہے۔ لہذا درجے حاصل کرنے کے لیے، اس مقام پر رہنے کے لیے ان کو بھی سہنا پڑے گا، ان کو بھی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے گا، ان کو بھی اپنے رب کو منانا پڑے گا۔ لہذا اللہ فرمائے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پھر جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی بلوغت کے قریب زمانے پہ، تب تھوڑی سی ماں کو راحت ہوتی، اب میرا بیٹا کیا ہوا، اب مضبوط ہوا۔ وبلغ 40 سنہ، اور جب 40 سال کا ہوتا ہے تو پھر سمجھدار پورا ہو جاتا ہے، پوری طاقت اور قوت اللہ۔ اسی لیے جتنی بھی تبدیلیاں، اچھائیاں اور برائیاں کی ہونی اور ہوتی ہے وہ کتنے سالوں میں 40 سال میں تیار۔ اللہ کا ایک کورس کہتے ہیں نا، ڈاکٹر کا کورس اتنا ہے، انجینئر کے کورس اتنے ہیں، عالم اتنے سالوں میں بنتے ہیں، مفتی اتنے سالوں میں بنتے ہیں۔ اسی لیے ایک اچھا اور برا انسان بننے کی مدت اس کی کتنی ہے، 40 سال۔ 40 سال کے اندر میں اگر وہ بنا گیا، اس کی عادت اخلاق سب کچھ ٹھیک ہے تو بڑھاپا بھی اس کے ٹھیک ہے، اور اگر وہ 40 سال کے اندر میں بگڑ گیا تو پھر اللہ ہدایت دے دیا، تب تو نصیب والا، ورنہ پھر سدھرتا نہیں ہے۔ عادت اس کی بن جاتی ہے، فطرت میں اس کی داخل ہر چیز ہو جاتی ہے، اچھائی تو اچھائی، برائی تو برائی۔ پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد انسان بڑھتا نہیں ہے بلکہ انسان گھٹتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ساری طاقت گھٹتی چلی جاتی، جوانی گھٹتی ہے، بڑھاپے کی طرف دوڑتا ہے، خواہشات گھٹتی ہے، نگاہیں گھٹتی ہے، روشنی چلی جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد اندر میں انسان کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں جب کوئی نیک آدمی، نیک بچہ، نیک اولاد اس عمر کو پا لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایک نیک ماں باپ عطا کر۔ یا اللہ، پتہ چلا کہ ماں باپ کو بھی نیک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے۔ ماں باپ جتنے نیک ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، ان کے اثرات ان کی اولاد پر ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اگر کسی سے ہدایت چھین لے تو ولی کے گھر میں بھی شیطان پیدا ہوتا ہے،
نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہوتا ہے، نبی کی بیوی بھی نافرمان ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عمومی جو حالات ہیں یہ ہیں، اگر ماں باپ نیک ہیں تو اولاد بھی، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا خبردار ان کا پورا پورا خیال رکھنا، حسن سلوک کا اچھا معاملہ اور برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی آف نہیں کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا، تبھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ماں بہت ماری تھی ان کو، اس لیے کہ وہ کبھی بھی مکہ میں ایک عام ایک اعلان تھا، مکہ میں چودھری لوگ جتنے بڑے مالدار لوگ تھے وہ یہ کہہ رکھے تھے کہ عورتوں مکہ کے تم اپنے اپنے بچوں کو سنبھال رکھو، ان کی نگرانی کرو کہ کہیں محمد کی مجلس میں نہ چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ اس لیے جس طرح سے آج اگر نیک ماں باپ اپنے بچیوں سے سوال کرتے ہیں کہاں گئی تھی، کیوں دیر سے آ رہی، کیا ہوا، کیوں، اسی طرح اس وقت کے لوگ ماں باپ پوچھا کرتے تھے کہاں سے آ رہے ہو، اتنی دیر کیوں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں محمد کے پاس چلے گئے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کلمہ تو نہیں پڑھ کر کے آ رہا، یہ خوف کی کیفیت تھی۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آج گھر دیر پہنچے تو ماں پوچھ بیٹھی کہ کہاں سے آ رہے ہو، دیر کیوں ہوئی، کیا محمد کے پاس چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کا نام عبد الرحمن کہنے لگے، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں اور وہاں سے کلمہ پڑھ کر کے آیا ہوں۔ حق بول دیے۔ ماں غصے میں جو ہاتھ میں ملا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر شروع کر بہت ماری، سر توڑ دیے، لہو لہان، چہرے میں زخم، ہاتھ میں زخم، نہ جانے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پہ چوٹ نہ لگی ہو، خون سے سرابور ہے، پکڑ کر کے دھکے دے کر کے گھر سے باہر جاؤ، میرا تیرا رشتہ اب نہیں ہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ چلو میں اپنے آقا کو اپنا دکڑا سناؤں، اس لیے کہ اگر ادھر جاؤں گا تو لوگ اور ماریں گے مجھے، اس لیے جہاں سے آیا ہوں وہیں چلو۔ پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دیکھیے کل کلمہ پڑھتے ساتھ کیا انجام ہوتا تھا۔ کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے بہت مارا۔ کہا کہ پھر کیوں آئے ہو یہاں پہ، وہیں رہنا تھا۔ سوچئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، کیا اچھی بات، یا اللہ کے رسول دروازہ بند کر دیے اسی لیے میں باہر تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، اچھا آپ بھی ویسے ہی، آپ ہی کی وجہ سے کلمہ پڑھا، آپ ہی کی وجہ سے ایسا کیا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیوں آیا، رشتے توڑ دیتے ہیں۔ آج تو ہم لوگ کسی نیک آدمی سے، عالم سے، کسی سے بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے عقیدت کرتے ہیں تو تعویذ تک کے کیا ہے، اگر اس کے دم میں دم ہے تو یہ بہت بڑا ولی ہے، کیا ہے، اس کے تعویذ میں اگر دم ہے تو یہ بہت پہنچا ہوا ولی ہے، اور اگر اس کے دم میں دم نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھ رکھا ہے۔ پھر تعلقات، سلام، دعا سب ختم۔ کہا کہ یا رسول اللہ دروازہ بھی بند کر دی، اس لیے اب جاؤں تو جگہ ہوں، اس لیے آپ کے پاس آئے۔ کہا کہ جاؤ دروازہ کھولے کہ چلے جاؤ تم وہاں پہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر مانے، کہا کہ جاؤ تم وہاں پہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر ایک کام کیجیے، آپ میری ماں کے حق میں ایمان اور ہدایت کی دعا کر دیجیے، میں جا رہا ہوں۔ نہ ابھی چہرے سے انہوں نے خون صاف کیا ہے، نہ ابھی اور کوئی تبدیلی ہے، اسی حال میں پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجیے۔ ہدایت کی دعا، آج ماں کی شکایتیں لیے پھرتے ہیں لوگ، آج باپ کی شکایتیں لوگ کرتے ہیں، کیا کیا میرا باپ، کچھ نہیں بنایا، فلاں کے باپ نے دیکھو کیا فیکٹری لگا دیا، کیا باغات لگا دیا، کیا جائیداد بنا دیا، کیا ایسا بنائے، اے میرے باپ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، ارے اب تو جوان ہے، تو بنا لے، تیری بھی دنیا ہے، اب تو خود کر لے۔ کبھی کبھی بیٹیاں کہتی ہیں اپنی ماں سے کیا کیا آپ نے میرے لیے، صرف ایک رات کی اور ایک وقت کی وہ درد اور وہ تکلیف، تو بھی بیٹی ہے، تو بھی بہو بنے گی، تو بھی ماں بنے گی، خبردار اپنی ماں کے ساتھ ایسے نہیں۔ اس لیے دونوں کے درجات ہیں، ماں کے بھی درجے، بیٹی کے بھی درجے، بہو کے بھی درجے، کیونکہ ایک ہی عورت کو سب کچھ بننا ہے، ایک ہی بیٹی کو سب کچھ بننا ہے۔ آج بیٹی ہے، کل وہ بیوی بنے گی، وہ بہو بنے گی، وہ کل وہ ساس بنے گی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کسی بھی درجے میں کسی کو مت تکلیف دینا،
اگر تم آج بیٹی ہو کر کے ماں کو تکلیف دو گی تو کل تو بھی ماں بنے گی، تجھے بھی یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اگر تو آج بہو کو تکلیف ساس بن کر کے دے گی، کل تو بھی بہو بنے گی تو تم کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی، سیڑھی بسیڑھی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ ساس جو ظالم بن کر کے کبھی بہوؤں کو ستاتے اور تکلیف دیتے، شاید وہ بھول گئے وہ لوگ کہ کل ہم بھی کسی کے بہو تھے۔ آج ہمارے کوکھ سے بھی پیدا ہونے والی بیٹی بھی کسی کے گھر کی بہو ہے اور اس کی بھی کوئی ساس ہے۔ اگر اس کی ساس اس کو ستا دے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تو ساس بن کر کے اپنی بہو کو ستاتی ہے تو تجھے کچھ نہیں لگتا ہے۔ آج تو اسی لیے تو گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اسی لیے تو ماں باپ کی ناقدریاں بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے درجہ بدرجہ ہے میری ماں بہنوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ دعا کیجئے، میں جا رہا ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سنبھل کر کے چل، دھیرے دھیرے چل، زمین ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، اتنی تیزی سے کیوں بھاگے بھاگے جا رہا ہے؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں گھر پہلے پہنچتا ہوں، یہ میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ اللہ، دروازے کھٹکھٹائے، ماں پوچھنے لگی کون؟ کہا کہ تیرا بیٹا ابو ہریرہ یعنی عبد الرحمن ہے۔ کہا کہ رک بیٹا، میں بھی تیرے ساتھ محمد الرسول اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، جو کلمہ تو پڑھا ہے وہی کلمہ مجھے بھی پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اپنے ماں باپ کے حق میں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیری روزی تنگ ہو جائے اور اللہ تنگ کر دے، زمین سے بھی برکت تیری ختم ہو جائے اور آسمان سے بھی برکتیں آنا بند ہو جائے، دنیا سے میرے لیے تنگ ہی تنگ نظر آئے، تم اس وقت میں تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، اللہ تیرے لیے روزی کی دروازے کھول دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچا تو آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا برابر کیا کرو، اللہ تیرے لیے روزی کا انتظام۔ ماں باپ گھر میں ہیں اور عاملوں کے پاس دعا لینے کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ گھر میں ہیں اور مزاروں کے پاس دعا لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ارے زندہ تیرے یہاں ولی موجود ہے، اگر کسی کے گھر میں بوڑھی ماں ہے تو سب سے بڑا ولی تیرے گھر میں موجود ہے، اگر کسی کے گھر میں بوڑھا باپ ہے تو سب سے بڑا ولی اللہ تیرے گھر میں موجود ہے۔ تم چلا ہے مزاروں کے چکر میں، چلا ہے درختوں کے چکر میں، چلا ہے عاملوں سے دعا لینے کے لیے، چلا ہے فلاں پیر صاحب سے دعا لینے کے لیے، ساری دعا کے خزانہ تو تیرے گھر میں ہے۔ اور عورتیں بھی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، پورا رنگین بنا دی ہیں لوگوں، پھرتے گھومتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ساس، اپنے سسر، اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے دعا لینا نہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت ظلم ہے، اس لیے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے دعا لیا کیجیے، اس لیے سب کا حق ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا ماں کو اتنا بھی درجہ نہ دے دے کہ اپنی بیوی کا حق اس کو دے دے، اور اتنا بھی اپنی بیوی کا درجہ نہ دے دے کہ ماں کا حق دے دے اس کو، یعنی دونوں کو سسٹم کے ساتھ رکھے، شریعت کے مطابق چلے۔ ماں کا جہاں حق درجہ دینا خوب دے دو، جہاں بیوی کا حق اور درجہ اور اس کا حق ہے وہاں خوب دے دو۔ لہذا یہ دونوں کام اگر آپ برابر کریں گے انشاءاللہ سکون کی زندگی ملے گی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پریشانیاں وہاں ہوتی ہے جب بیوی کا حق اور وقت اور ان کی اہمیت ماں کی طرف جھکا دیتے ہیں لوگ، اور ماں کے حق اور حقوق کو ختم کر کے بیوی کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، وہاں سسٹم کیا ہوتا ہے؟ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں کے درجے ہیں، دونوں کا مقام ہے، حق نہ ماریے کسی کا برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آتے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں بھی کلمہ پڑھی۔ یہ ہے ماں کا مقام درجہ، یعنی اگر وہ دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے دوست ہے، کیا ہے؟ تیرے باپ ماں ہے، ان کی عزت قدر کرو۔ لہذا جب ایسا ہے اور اپنا جب ہو تو اس کے مقام ہی الگ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر میں دعا کرنا گویا کہ حق ہے ایک اولاد کے لیے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، اگر زندہ ہیں تب بھی کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی کریں۔ کبھی بھی پوچھ لو تیری ماں باپ کی قبریں کہاں ہیں؟ حضرت مجھے پتا نہیں، اس وقت میں تو چھوٹا تھا،
فلاں بزرگ صاحب کا قبر کا، ہاں وہاں تو مجھے معلوم ہے، کئی مرتبہ جا چکا ہوں۔ اچھا، ارے تو اپنی ماں باپ کی قبروں پر کبھی حاضری نہیں دیا ہے، تفریح کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ سارا اللہ دیکھتا ہے، اس لیے دعائیں دیا کیجیے، دعائیں دیا کیجیے، دعائیں دیا کیجیے۔ فرمایا قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنائیے تاکہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ جو آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کسی کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اگر کسی انسان کے ساتھ شکر، بہت اچھا شکر، وہ سمجھیے تو یہاں سے بول رہا، اندر سے نہیں بول رہا وہ، اسی لیے جب اللہ اتنی دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اس آدمی کے کیا؟ اس لیے جو اللہ کا نافرمان وہ بندے کا کبھی فرما بردار نہیں بنے گا۔ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ اب کتنا بھی کچھ کہہ لے کہ میں بہت اچھا مسلمان، وہ مسلمان اچھا نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، سب سے پہلے منانا ہے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ دعا کرتا ہے ایک نوجوان 40 سال کی عمر میں، ہمیشہ دعا کرنی، لیکن اللہ بتاتا ہے یہاں سے تم دعا شروع کرو ان کے حق میں اور خوب کیا کرو، اے میرے اللہ جو آپ نے مجھے نعمتیں دی ہے، مجھے جو اس دنیا میں نعمتیں دی ہے اور میرے والدین کو جو نعمتیں دی ہے، ان دونوں چیزوں پر اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کا شکر گزار میں بندہ بنوں۔ وَنْعَمَلَ صَالِحًا، اے اللہ بحیثیت اولاد مجھے اچھا کام کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں، والدین بھی خوش ہو جائیں۔ اس لیے اچھے کام کرنا ایک اولاد کے لیے بہت نعمت کی بات ہے، اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک نیک ماں باپ کی ہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر کے زندگی گزارے۔ دولت تو ملے گی، دولت تو آنا، اس لیے جاتے آتے ماں باپ سے مل کر کے جایا کرو، دکان میں جاؤ تو دعا لے کر کے جایا کرو، آؤ تو پہلی نظر ان پر ڈالو، کن پر؟ ماں باپ پہ ڈالو، ماں باپ پر ڈالو۔ جس طرح سے باپ کہیں سے آتا تھا تو پہلے آ کے پوچھتا کدھر ہے میرا بیٹا، اس کے لیے یہ لے کر کے آیا ہوں۔ آج بھی اگر بازار میں کہیں کچھ نئی چیز ملتی ہے تو پہلے خرید کر کے لا کر کے اپنے ماں باپ کے پاس پیش کرو، وہ اگر دیکھ لیے کھائیں گے بھی نہیں لیکن تیرے لیے عرش کے رب دعا کر۔ لیکن ایسا کہاں ہے؟ نہ ایسی بہو ہے نہ ایسی ساس ہے، دونوں بھٹک گئے۔ ہمارے پاس تو فون آتے رہتا ہے، اس لیے میں تو الحمدللہ آپ لوگ دعا سے یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں نا تو ماں بہنوں سے بھی مجلس میں آتی ہیں تو معلوم ہوتے رہتا حال حوال۔ ساس ہے تو اپنی بہو کی شکایت پر شکایت کے فہرست سنا دیتی ہیں کبھی، اور بہو کبھی سنانے پر آئے تو ساس کی سنا دیتی ہیں۔ سب کا سنتا ہوں، اللہ حفاظت فرما۔ حالات ایسے ہیں، کبھی ساس ظالمانہ رویے سے کبھی بہو کو اتنا ستاتی ہے، اللہ اکبر، اس کی دنیا میں جہنم بنا دیتی ہے۔ مت بناؤ، اور بہو بن کر کے کبھی بوڑھی ساس کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ دنیا ہی میں جہنم اٹھا لے، اللہ اکبر۔ ظالم کوئی بھی مت بنیے، خوشحالی، خوشگواری اور اخلاقی زندگی گزار کر کے چاہیے، اسی سے میں خوشی ہے، اسی میں رحمت برکت ہے، اسی میں ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو نہ کسی حیثیت سے کسی کو تکلیف پہنچائیے تو دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دیجیے تاکہ میری نیکی کی وجہ سے میرے ماں باپ بھی خوش ہو اور آپ بھی خوش ہو۔ اللہ ماں باپ، حدیث پاک میں کہ والدین راضی تو اللہ بھی راضی، والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض، اور بیوی ناراض ہے تب بھی خطرے میں ہے، شوہر ناراض ہے تب بھی خطرے میں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے سب کا الگ الگ اللہ نے سسٹم کو رکھا ہے، درجے کو رکھا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی خوش کیجئے، اللہ خوش ہوگا۔ بیوی کو بھی حق اور حقوق کے ساتھ میں ان کی تمام پہلو پر خاص نظر رکھیے، اللہ راضی ہوگا۔
شوہر کو بھی اپنی زندگی میں ان کو شوہر سمجھ کر کے اس کی امانت و دیانت کا پورا پورا خیال رکھیے. آپ بہترین اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک ایک خاتون جنت کہلائے گی. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے تو بڑے بڑے صحابہ مصافحہ کیے اور کہا کہ امیر المومنین مبارکباد ہو، آپ کے زمانے میں اللہ کے رسول کا پیغام اور کلمہ آدھی دنیا تک پہنچ گیا. مبارکباد دیے، تعریف دی ہے. کہا کہ رکو رکو، اپنے گھر سے اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے. اگر وہ راضی تو تیری مبارکباد مجھے قبول، اور اگر وہ ناراض، وہ خوش نہیں ہے تو پھر تیری مبارکباد مجھے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. دنیا آپ کو کتنا ہینڈسم اور بہترین مرد شمار کر لے، دنیا کے ساری آفس کی عورتیں، لڑکے لڑکیاں سب آپ کو بہت اچھا کہہ دے، لیکن آپ گھر والی کی نظر میں اچھا نہیں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کا بد نصیب شوہر ہے. بد نصیب شوہر ہے. اس لیے باہر کی تعریف سے اپنے آپ کو گلدستہ مت پہن لیجیے. باہر میں تو آج کسی کو اتنا زمانہ گندا اور اس قدر خیالات گندے ہیں، کسی کو ایک ٹافی دے دیجیے تو آپ کی تعریف کا پل باندھ دیں گے. آپ بڑے اچھے مرد ہیں ماشاءاللہ، آپ کیا ہیں، آپ کا اخلاق کتنا ہے. نہیں، دیکھو گھر میں کیا ہو، گھر میں کیا ہو، تیری بیوی تجھ سے خوش ہے یا نہیں، تیرے بچے تیرے آنے کے انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بچے انتظار میں رہتے میرے والد کب آئیں گے. ایسا باپ بنیے، ایسا مت بنیے کہ وہ آپ سے ڈر. لیکن اب تو بچے بھی بڑے بدماش ہو گئے، سوچتے ہیں ابا نہیں آتے تو ذرا 2-4 کارٹون اور دیکھ لیتے ہیں، ماں نہیں آتی تو ذرا فری ہو کر کے 2-3 اور فلمیں دیکھ لیتے. یہ سب خرابیاں داخل ہو گئی ہیں ہمارے گھروں میں، معاشرے میں. ورنہ پہلے کے نیک بچے وہ انتظار دروازہ کھول کھول کے دیکھتے تھے کب ابا آئیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے، پیار کی باتیں کریں گے، محبت کرنے. بدماش ہو گئے ہمارے بچے، اور یہ بدماشی بد اخلاقی ہم نے ان کو دیا ہے. جب ایسے اسکولوں میں کارٹون سیکھنے سکھانے والی جگہوں پر میں 12 گھنٹہ غیروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں گے تو کیا بنے گا. وہ کارٹون والے نہیں بنیں گے، کارٹون والے نہیں بنیں گے تو وہ موتی فرما بردار نہیں بنیں گے. اس لیے آج کے بچے بھی چاہتے ہیں اور دیر میں آتا میرا باپ میری ماں تاکہ میں فرصت سے 2-4 اور ویڈیو فلمیں دیکھ لیتا ہے. اس زمانے میں اور ہمارے گھر کا ماحول ہے. لہذا ایسا شوہر بنیے کہ بیوی انتظار میں ہو، ایسا باپ بنیے کہ بچے گھر میں انتظار کر رہے ہو، ایسی اولاد ماں باپ کی بنیے کہ ماں باپ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول کر کے رکھے ہو. تب ہے آخرت کی کامیابی. اے لوگوں رک، میں اپنی بیوی سے پوچھ کر کے آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، گھر قریب تھا مسجد نبوی سے، اپنی بیوی سے پوچھیں خوش ہو تم مجھ سے. کہا کہ آج بڑی عجیب بات پوچھ رہے ہیں. کہا کہاں ایک مسئلہ ہے، بولو خوش ہو. تو وہ بھی سمجھ گئی کہ جب مسئلہ ہے تو مسئلے میں مسالہ لگا دوں. نہیں خوش ہوں میں آپ سے. ارے پوری دنیا مجھ سے خوش تو خوش نہیں. کہا کہ نہیں خوش ہوں میں. کہا کہ پھر کیسے خوش ہوگی. کہا کہ ایک چیز سے خوش ہو جاؤں گی. کہا کہ بول کیا ہے. کہا کہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنتی ہے، لیکن ہمارے بارے میں نہیں فرمائے. آج کی عورتیں ہوتی خوش ہو جاؤں گے، چلو آج تو سیزن ہے، آفر ہے، آج یہ ہے وہ ہے، یہ کر دو. کبھی آخرت کی بھی بات کیجیے. آپ سے میں خوش ہو جاؤں گی، ذرا تہجد پڑھیے. آپ ہے کوئی ایسی ماں بہنیں، آپ سے خوش ہو جاؤں گی 40 دن تک آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے. ایسی بولی سننے کو ہم نہیں مل رہا ہے. گھروں سے دین نکل گیا ہے. کیا امریکہ والا اور کیا اسرائیل اور کیا ہمارے ملک کے دشمن اسلام ہمارے ایمان کو نکالیں گے. ہم نے خود نکال دیا. الزام ہم تو دوسروں پر دے رہے ہیں، لیکن اپنے اندر دیکھیے جھانک جھانک کر کے.
آپ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو جنتی، تیری جنت میری جنت بازو بازو میں، عمر ڈرو نہیں خوف نہ کرو فلاں فلاں. میرے بارے میں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے؟ اس لیے میں ڈرتی ہوں پتہ نہیں آپ جنت چلے جائیں میں نہ جاؤں گی. اس لیے آپ وعدہ کیجئے کہ میرے بغیر آپ جنت نہیں جائیں گے تب تو میں خوش ہوں. کتنا بڑا سودا کر رہی ہے، کتنا بڑا سودا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھوڑی دیر سوچنے پہ مجبور ہو گئے. جنت تو میرے ہاتھ میں نہیں لیکن آقا نے فرمایا ہے تو ضرور حق ہے. کہنے لگے کہ ہاں میں جنت میں اگر ہوں گا تو تجھے ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. کہا کہ جاؤ عمر اب میں تم سے خوش ہوں، کبھی بھی زندگی میں ناراض نہیں ہوں. آئے واپس، کہا کہ او مبارکباد دینے والوں تیری مبارکباد مجھے قبول ہے، اس لیے میرے گھر میں میری بیوی مجھ سے خوش ہے. پوری دنیا کو خوش کرتے پھرتے ہیں آج کے نوجوان، پوری دنیا کے لڑکے لڑکیوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے، بیوی کو ناراض کر کے، بچوں کو ناراض کر کے. اللہ رب العالمین کے ہاں حیثیت گر جائے گی، نظروں سے گر جاؤ گے، قبر بڑی پریشان کن زندگی بنے گی. اس لیے اللہ کو راضی کیجیے، ماں باپ کو راضی کیجیے، جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو جس عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ ظلم نہ کیجیے، اس کی امانت میں خیانت مت کیجیے، بے حیا بدکار مت بنیے. اللہ نے فرمایا دعا کرو وَأَنْ عَامِلُ صَالِحًا، اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دیجیے. پتہ چلا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں برابر دعا کریں. نہیں یہ کچھ نہیں دیتا اس کے لیے کچھ دعا نہیں کریں گے، بڑا دیتا ہے تو بڑے کے لیے خوب دعا. اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، کیا ہے پکڑے جاؤ گے. اگر لینگڑا بھی اولاد تیرا ہے تو تیرے ہی ہے، ان کے حق میں بھی دعا کر. آج تو ماں باپ کے نظریات ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ اس کی طرف زیادہ جھکیں گے، جس بہو کے پاس زیادہ پیسہ اس بہو کو بہت ہے، جس کے پاس کم اس کو ٹھوکر مارتے رہیں گے. پیسے سے قدر. اللہ نے تجھے مقام مرتبہ دیا ہے، دونوں کے ساتھ برابری کیجیے، سب کے لیے دعا کیجیے. فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرمائیے. انی تبت الیک، اے اللہ ہم آپ سے رجوع ہوتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف میں اپنے لیے اللہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور یہ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں انی من المسلمین، ہم شکر گزار مسلمانوں میں سے. اللہ آپ کا بھی شکر، والدین کا بھی شکر، سب کا شکر ہے. اللہ یہ ہے ایک نیک آدمی، ایک نیک اولاد کی پہچان اور ایک نیک ماں باپ کی پہچان ہے. تو میرے بھائیو بزرگ اپنی زندگی میں اپنے گھر میں خوش رہیے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے، اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیے. پوری دنیا آپ کا خوش ہے، اور اگر یہاں ناراض پوری دنیا کو خوش کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اللہ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کی دعا میں قبول کرتا. کہ اگر نہ ان کی دعائیں ہم قبول کرتے ہیں، ان کی نیکیاں ہم قبول کر لیتے ہیں، ان کے گناہ کو ہم مٹاتے. کتنے انعام؟ فرما بردار نیک اولاد کے لیے اللہ نے اتنے انعام. ہم ان کی دعا قبول کرتے ہیں، ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور چوتھی چیز ہم ان کو جنتی بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ جنتی بنا دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ وعدہ صدق لہم، یہ میرا وعدہ پکا ہے، یہ ہو کر کے رہے گا. الذین کانوا یوعدون، اللہ نے جو وعدہ کیا وعدہ سچا حق ہے. والذی قال لوالدہ اف لکما، اور جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ان کو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں، اتعیداننی ان اخرج، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا پھر دوبارہ اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، کیا ہم کو حساب دینا پڑے گا. وقد خلت القرون من قبلی، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے زمانے بہت گزر گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں. وہم یستغیثون ویلک آمین ان وعد اللہ حق، ایسے لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے. اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں پہلے والوں کی طرح باتیں کرتے پھرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، اور پھر بھی ماں باپ ایسے نافرمانوں کے لیے بھی دعا ہی دیتے. ویلک آمین، ہلاکت ہے،
افسوس، تو امن کی بات کر، سکون کی بات کر، نیکی کی بات کر۔ اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے، جو کہا ہے ماں باپ کی فرما برداری وہ ملے گا، نافرمانی کرنے والوں کو وہ ملے گا۔ ما ھذا الا ساطل اولئک الذین حق علیہم القول، ایسی باتیں کرنے والوں پر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس، یعنی اللہ رب العالمین نے چند آیت مبارکہ میں یہ فرمایا، فرما برداروں کے لیے جنت، نافرمانوں کے لیے جہنم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ، دنیا میں مزہ لے لو، فائدہ اٹھا لو، ہریالی سے اور تمام نعمتوں سے۔ ایک دن یہ سب کچھ چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گی، دنیا کی چیزیں ہیں، فائدہ اٹھا لو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، پھر تو آخرت میں نافرمانیوں کا بدلہ ذلت آمیز عذاب ہے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، یعنی اللہ نے فرمایا کچھ بھی کر لو گے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ، ایک دن تو یہ چھوٹنے والی ہے، اور پھر تمہارے آخرت خراب ہو گئے تو ذلت کی عذاب ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ اللہ کے نام لینے پر، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کے بعد، اللہ اس کے رسول کے نام لینے کے بعد، اگر کوئی تکلیف مصیبت کسی طرح سے قولاً فعلاً عملاً کہیں سے کسی کے طرف سے آئے تو اس پر صبر اور استقامت سے قائم رہیے، اور یہ سمجھیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ دوسری بات ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو راضی اور خوش کرنے کا مقام تو ماں باپ کی ہے، لہذا ماں باپ کا حق ان کے حقوق کے اعتبار سے، بیوی کا حق ان کے حق اور حقوق کے اعتبار سے سب صحیح شریعت کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ سکون کی زندگی ملے گی۔ کسی کا حق کاٹ کر کے کسی کو مت دیجئے، اس میں بہت نقصان ہے، اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اپنی آل اولاد کے ایمان، اخلاق، سب چیزوں کا خیال رکھیے، پوری خیال رکھیے، دعائیں کیجیے، انشاءاللہ خوشگوار زندگی دنیا آخرت کے اعتبار سے ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب